مدائن کی طرف جنگ ہو رہی ہے، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں. یہ اخلاص کیسا ضروری ہے. اللہ رسول کی طرف توجہ. ایک بندے نے کہہ دیا جناب جتنی فتوحات ہو رہی ہے نا اسلام کو، یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے نہیں، اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے، نبی پاک کے دین کی صداقت کی وجہ سے. کہا نہیں، خالد بہادر ہی بڑا ہے، زیرک ہی بڑا ہے، اسے فن حرب و ضرب کا جو ہے وہ تجربہ بڑا ہے، اس لیے فتوحات. آپ نے فوری طور پہ ایک آدمی کو بھیجا، فرمایا جاؤ خالد بن ولید سے جا کے کہو تو معزول ہے اور سعد بن ابی وقاص کو میں امیر مقرر کرتا ہوں. جاؤ. ایک آدمی راہ ہونا صدر، تو اسے آپ کہیں ناظمی کا الیکشن لڑ، تو وہ کہتا میں نے تو نہیں لڑنا. کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے نا. حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھیجا کہ جناب آپ معزول ہیں، سعد بن ابی وقاص کو امیر لشکر مقرر کر دیا گیا ہے. آپ کو جب یہ خط ملے، چاہیں تو ایک معمولی سپاہی بن کے آپ جہاد میں شریک رہے، معمولی سپاہی بن کے. سپہ سالار ہے پہلے وہ، لیکن اب ایک قبیلے کا جھنڈا بھی نہیں دی، معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ آپ واپس مدینے آ جائیں، آپ کو کوئی اور ڈیوٹی دے دی جائے گی. یہ خط پہنچا حضرت خالد بن ولید کے پاس. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا. وہ آدمی جو شکایت کرنے والا خط لے کے گیا تھا وہ کہتا حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل نے رکا پڑا، چوم کی آنکھوں سے لگایا، اپنے سر سے دستار اتاری، جھنڈا پکڑا، نیزہ پکڑا. جناب سعد بن ابی وقاص سے کہا جھنڈا اور نیزہ آپ کے سپرد ہے. لوگ سمجھے واپس جائے گا. فرمایا میں ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اللہ رسول کے لیے لڑ رہا تھا. میں معمولی سپاہی بن کے محمد کے دین کی پہرے داری کرتا رہوں، معمولی سپاہی بن کے لڑوں. معمولی. اب لشکر روانہ ہے، دریا آگے آگے آگے، پولی کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر ہیں، جناب خالد بن ولید معمولی سپاہی ہے. دریا عبور کرنا ہے، کیسے کرے؟ واہ میرے محبوب کے غلاموں، کیا تمہارا انداز ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے خالد بن ولید کو بلاؤ. توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا خالد بن ولید کو بلاؤ. کہا یار مشورہ دے، اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کان میں دعا سکھائی، کان میں. کہا حضرت جی یہ دعا مانگے، یہ دعا مانگے. دعا کیا تھی؟ علامہ عبد الرحمان صفوری نے لکھا ہے دعا مانگی. کہا یا اللہ تجھے نبی پاک کے غلام جناب عمر کے عدل کا واسطہ، اے اللہ تجھے عمر کے عدل کا واسطہ، اس دریا کو کہہ ہمیں رستہ دے دے، اس دریا کو کہہ ہمیں رستہ دے دے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، خالد بن ولید نے آمین کہی. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ دریا نے رستہ نہ چھوڑا تو میں نے کہا ڈالو گھوڑے. لوگ کہنے لگے حضرت جی رستہ تو چھوڑا نہیں. فرمایا تم ڈالو گھوڑے. گھوڑے دریا میں اترے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہل کی، خالد بن ولید کا دوسرا نمبر. پورا لشکر دریا میں اترا. وہ کہتے ہیں ہم دریا کے پانی میں یوں چل رہے تھے جیسے فرش پہ چلا جاتا ہے. دریا کے پانی میں یوں سارا لشکر عبور کر گیا، سارا لشکر دریا عبور کر گیا اور کسی گھوڑے کا ایک کھور تک نہیں بھیگا. فرماتے ہیں باہر نکلے تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ پیچھے دریا میں. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کسی کی کچھ چیز تو نہیں رہ گئی. ایک شخص کہنے لگا کچا پیالہ مٹی کا گر گیا دریا میں، کچا پیالہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے رخ پھیرا دریا کی طرف. کہنے لگے تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا اور تو ناانصافی کر گیا، چل پیالہ واپس کر. تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا اور تو پیالہ کھا گیا، واپس کر. یہ لفظ حضرت سعد بن ابی وقاص کے منہ سے نکلے، ایک لہر آئی، پیالہ واپس کر گئی. یہ حال ہے خدمت گاروں کا. سرکار کا عالم. حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں. بی بی رو رہی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیل لینے آئی تھی، ٹھوکر لگی ہے، بوتل گری ہے، زمین تیل پی گئی ہے. حضرت فاروق اعظم نے درہ اٹھایا،
کہنے لگے او زمین تیری اتنی ضرورت کہ تو مظلوم کا تیل پی جائے؟ ایک مظلوم کا تیل پی گئی تو اتنی تیری طاقت؟ تیل واپس کر ورنہ تیری خبر لوں گا، تیل واپس کر۔ وہ بی بی کہتے ہیں جس طرح چشمہ ابلتا ہے زمین نے میرا تیل واپس کر دیا، جس طرح چشمہ ابلتا ہے یہ حال ہے میری سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم کا عدل، جناب فاروق اعظم کا انصاف، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس، تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا، اور میں سفیر تھا، میں بڑے ملکوں میں گیا، بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے امیر دیکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا، جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے، نہ بادشاہ ہے نہ کوئی۔ اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے۔ تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے، اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہوں گے، کوئی کہتا ادھر ہوں گے۔ یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں، اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا۔ دوسرے سے پوچھا وہ باغ کی طرف گئے، باغ میں گئے تو وہ ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں۔ اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا مٹی کا ڈھیلا سرہانا بنا کے، وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانا بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے۔ وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا، پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا، وہ تر تھا۔ حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے، کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کے آگے 10 گن مین، پیچھے 10 گن مین، ارد گرد ہٹو بچوں کی داستانیں اور آوازیں۔ فرماتے ہیں کہ نرم اور گرم، نرم اور ٹھنڈے اور گرم سردیوں میں بستر، اور اس کے اوپر بھی انہیں نیندیں نہ آتی اور کتنی کتنی وہ گولیاں کھاتے اور انہیں پھر بھی سکون میسر نہ آتا۔ جب عمر کا یہ حال دیکھا کہ پاؤں کی طرف دھوپ ہے، سر کی طرف چھاؤں ہے، عمر سویا ہے، پسینے میں شرابور ہے، تو میں پیر کی طرف کھڑا ہو کے کہنے لگا عمر تو عدل کر کے سویا ہے تو مٹی کے ڈھیلوں پہ بھی چین کی نیند سویا ہوا ہے۔ عدل کر کے سویا ہے نا، تیرا ضمیر ٹھنڈا ہے، تیرا باطن مطمئن، تو عدل کر کے سویا، مٹی کے ڈھیلوں پہ بھی چین کی نیند ہے۔ اور وہ جو ناانصافی کر کے سوئے ہیں انہیں نرم گداز مخملوں پہ بھی آرام کی نیند نہیں آتی، تو عدل کر کے۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، تامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے، کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا، آیا تو کسی، لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جاؤں، اب یہ کام بن گیا ہے، میرا بھی ارادہ بدل گیا۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی تو پیغام دے، اس کام آیا تھا وہ کار، کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کر دیا، اب تو واپس جا اور اپنی ساری ڈیوٹیاں پوری کر کے اپنے بادشاہ کے ساتھ معاملات طے کر کے اسے بتا کے واپس آ، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے وہ کہے کہ وہ گیا تھا اور اتنا مال لے کے چلا گیا ہے۔ واپس جا دوبارہ۔ امام غزالی نے کیمیا شہادت میں لکھا وہ گیا پھر واپس آیا۔ حضرت فاروق اعظم کا عدل و انصاف، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل سے بھر دی دنیا، سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتا ہوا انسان، تڑپتے ہوئے لاشیں، عراق کی سرزمین پہ، افغانستان کے پتھروں پہ اور کشمیر کے ریگزاروں پہ تڑپتے ہوئے لاشیں۔ ہمارا حکمران کبھی اقوام متحدہ کی گلی میں، کبھی سلامتی کونسل کے پاس رسمی چکر لگا کے کہتا ہے نہیں نہیں بات ہو گئی ہے، نہیں نہیں قرارداد کا مسودہ بن گیا ہے، نہیں نہیں قرارداد جمع ہونے والی ہے۔ نہ سلامتی کونسل والوں کے پاس جاؤ، نہ اقوام متحدہ والوں کے پاس جاؤ،
جن کی اپنی جھولی میں کچھ نہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ آؤ در مصطفیٰ پہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں جھک جاؤ، حضرت عمر فاروق کی سیرت سے خیرات لو، پوری دنیا اللہ امن سے بھر دے گا، سکون سے بھر دے گا، تازگی سے بھر دے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ عدل و انصاف اپنی ذات تک، مسلمانوں تک نہیں، ایک بوڑھا یہودی بوڑھا جزیہ دیتا تھا مسلمانوں کو، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا تو اس کے گھر گئے، گھوڑے پہ بٹھایا، ساتھ لائے، حضرت علی سے فرمانے لگے جب لہذا اب اس کا معقول وظیفہ مقرر کرو، اسے ہر مہینے وظیفہ جانا چاہیے۔ اور اس بوڑھے سے کہا جب تک تو زندہ ہے تجھے کسی سے کہنے کی حاجت نہیں، تجھے وظیفے کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہیے ہو تو آ جانا، تیری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ غیر مسلموں تک عدل کا دائرہ کار بڑھا دیا، اور حال یہ تھا قید پڑ گیا مدینے میں۔ حضرت عمر گھر آئے تو آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا، گھر آئے قید پر تربوز کھا رہا۔ حضرت فاروق اعظم نے تربوز پکڑا، بیٹے کے منہ پہ چانٹا مار، کیوں کھا رہا ہے تو؟ پتہ نہیں کہ میں مدینے میں قید ہے، نبی پاک کی امت پریشان، تو تربوز کھا رہا ہے، تجھے کس نے اجازت دی؟ اور یہاں حال یہ ہے لوگوں کے بچے بھوکے مرے، اور تیرے بچے جو ہیں وہ امریکہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھے۔ آج اگر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تو یاد رکھ صبح قیامت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا، اور کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، پھر کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ پھر وہاں بھی بہانے کرنا اور وہاں بھی بتلانا یہ ماجرا تھا، یہ ماجرا۔ حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کے منہ پہ چانٹا مارا، فرمایا مدینے کے غریب بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو تربوز کھا رہا ہے۔ کہنے لگا حضرت جی پیسوں سے نہیں خریدا، یمن کا یار ہے اس نے تحفہ دیا ہے۔ فرمایا تربوز لے کے حضرت عمر نے فرمایا جا مدینے کے کسی غریب گھر میں دے کے آ، اور اپنے اس یمنی یار سے کہنا اگر مدینے میں قید پڑا ہو تو کبھی تجھے تحفہ نہ دے، اور اگر ارادہ ہو تو مدینے کے سارے بھوکوں کو تحفہ دے کے جائے، سب کو دے کے جائے، اکیلے تجھے دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ باقیوں کے بچے بھوکے مرے، تو تربوز کھائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ نے ہمیں عدل اور احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ پیغام جناب فاروق اعظم کا، میں تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ اور یہ تو تھا نا بیٹے کے ساتھ، ذات کے ساتھ، کافر کے غلام کے ساتھ کیا ماجرا ہے۔ شام جب فتح ہو گیا نا تو شام کے گورنر نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم باقی کے علاقوں بھی حضرت عمر کے سپرد کر دیں گے اگر وہ خود آ جائیں۔ حضرت فاروق اعظم ملک شام کے لیے روانہ ہوئے، ایک گھوڑا یا اونٹ، ایک آپ کا غلام، ایک حضرت عمر۔ طے یہ پایا کہ کبھی تو بیٹھے گا اوپر میں لگام پکڑوں گا، اور کبھی میں اوپر بیٹھوں گا تو لگام پکڑے گا۔ جب سارے شام کے لوگ سرحد پہ آئے نا استقبال کے لیے تو تھوڑا سا پانی کھڑا تھا، اس پانی میں سے گزرنا تھا، باری تھی غلام کی بیٹھنے کی، جناب فاروق اعظم کے پیدل چلنے کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، طامت تھوڑی سی اوپر کر لی، جوتے اتار کے بغل میں دے لیے اور لگام پکڑی ہوئی، اور غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ فاروق اعظم شام میں داخل ہو رہے ہیں، فاروق اعظم شام میں داخل ہو رہے ہیں۔ عدل و انصاف کا مظاہرہ، وہ جو مسلمان امیر تھے دوڑ کے آئے، کہا حضرت جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا پیدل چل رہا ہوں۔ کہا حضرت جی کیوں؟ فرمایا میرے اور اس کے درمیان طے ہوا تھا کہ جانور کو تکلیف نہیں دینی، کبھی میں پیدل چلوں گا وہ بیٹھے گا، کبھی میں بیٹھوں گا وہ پیدل چلے گا، اب اس کی باری ہے۔ غلام کہنے لگا حضرت جی کوئی بات نہیں، وہ جو وعدہ تھا وہ ٹھیک تھا، سارے رستے آپ نے نبھایا ہے، اب آپ بیٹھ جائیے میں اتر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ جب باری تیری ہے تو بیٹھ۔ شام کے گورنر کہنے لگے حضرت جی سارے علاقوں کے سفیر آئے ہیں، مشیر آئے ہیں، وہ دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں جلال آیا، فرمایا مجھے یہ عزت کسی سفیر نے نہیں دی، مجھے یہ شان کسی وزیر نے نہیں دی، مجھے یہ مقام کسی بادشاہ کی خیرات میں نہیں ملا، مجھے یہ سارا کچھ محمد عربی کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، اور اگر مجھے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے تو ساری کائنات کی تہذیبیں میرے پیروں کی ٹھوکر پہ مر جاؤں گا لیکن محمد کی سنت ادا کرتا رہوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے؟
مجھے کسی سفیر نے خیرات میں نہیں دی یہ سلطنت، مجھے رسول پاک کے قدموں کی برکت سے ملی ہے، اور جس نبی کے قدموں نے مجھے عزت دی ہے، مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دوں؟ تو کوئی میری عزت کرتا ہے تو نہ کرے، مجھے ضرورت نہیں، مجھے اس بات کی ضرورت ہے رب راضی ہونا چاہیے، یار راضی ہونا چاہیے، وہ راضی ہے تو بات ٹھیک ہے، اگر وہ ناراض ہے تو مجھے کسی کی حاجت نہیں۔ سیدنا فاروق کیا لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، حضور نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ اور ساتھیوں، بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ آج 60 سال کا بوڑھا عمر، ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے، یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی، نبیذ جائز تھی، نبیذ کیا کہ شراب پلا دی، پھر مقدمہ قائم ہوا، کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے، صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا، فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لائے، فرمایا ابو شامہ چل، تو نے شراب پی ہے، تجھے کوڑے مارے جائیں گے، تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ کہی تھی، شراب پلا دی، فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بارشین مسجد نبوی کا فاروق اعظم، اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو، اولاد تو کمزور کر دیتی ہے۔ آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا، حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے، ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کروں گی، ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی، میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے، یہ کام نہ کرے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں؟ تیرے حج اور تیرے کوڑے کیا کرتے، تیرے حج اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے۔ تو بیٹے کی بات کرتی ہے، عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر، ابھی ان کی والدہ پریشان ہے، گھر میں پریشانی ہے، ذرا ٹھہر جائیں، کل پرسوں ترسوں سزا دے لیجئے گا۔ فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی بی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائیں، سزا نہ دیں، تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا۔ تمہیں یاد نہیں مگر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں، میں کیوں دیر کروں؟ اس نے گناہ کرنے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں، برساؤ کوڑے۔ حضرت افلا نامی غلام، حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے، فرمایا لخت جگر نہ دیکھ، مصطفیٰ کا قانون دیکھ، میرا بیٹا نہ دیکھ، مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے۔ اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی۔ فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی، اسے خیال کرنا چاہیے تھا، کوڑے لگاؤ۔ 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ جب جوان بیٹا کسی کا، کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں۔ جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف، 2 آنسو آنکھوں میں آئے، کہا بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا، آقا تیرا قانون دیکھ، جا کے حضور سے میرا پیغام دینا۔ حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے۔ تاریخ کیسے کیسے منظر، ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا، 20 کوڑے باقی تھے۔ لوگوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو، اسے قبر میں دفن کرو، باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو، اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو۔ کہا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے، میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں درگزر کروں۔ فرمایا مارو کوڑے۔ حضرت سیدنا اب حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے، داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، میں دوڑا ہوا آیا، میں نے کہا عمر نہ رو، آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز حلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا
کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا، اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ نے اور عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ ساتھیوں، اپنے بیٹے کی باری آئی، لخت جگر عمر نے اگر وفا کے رستے میں آیا نا بیٹا، اگر وفا کے رستے میں کھڑا ہوا نا بیٹا، عمر کو نظر آیا ایک طرف قانون مصطفیٰ ہے، ایک طرف عمر کا لخت جوان بیٹا۔ جوان بیٹے تو بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، جوان بیٹوں کو دیکھ دیکھ کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن فاروق اعظم نے کہا بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ جب عمر کے لخت جگر کی باری آئی تھی تو عمر نے راہ وفا میں بیٹا بھی حائل نہیں ہونے دیا۔ عمر وفادار نکلا، عمر عدل والا نکلا، عمر نے عدل کے رستے میں بیٹا بھی قربان کیا، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بیٹے کو نبی پاک کا سایہ بھی نصیب ہوا۔ ساتھیوں، عمر انتقال کر گئے، 26 ذی الحج کو زخم لگا، یکم محرم کا دن، آج کا دن حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا، لوگوں کو بتانا، دن بھر عمر کی باتیں کرنا، خراج تحسین پیش کرنا۔ حضرت فاروق اعظم کو زخم لگا، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس، گنبد خضرا میں 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے، ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے، ایک میں رسول پاک کا مزار قدسی بن چکا، ایک جگہ خالی ہے، جا کے عائشہ سے پوچھنا، مجھے پتا ہے وہ 18 سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے، 18 سال سجدہ کی عمر تھی، عائشہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا اماں جی، عمر کہتا ہے میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گنبد کے سائے میں جگہ ملے، جا کے عرض کرنا، اور بیٹا باہر کھڑے رہنا، زیادہ ضد نہ کرنا، مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے میں باہر کھڑا تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہوں۔ اماں جی، عمر فرماتے اجازت دو تو دل کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹ جاؤں، وفا میں گزار دی عمر ساری زندگی لے سجنا آساں توڑ نبھائی، دل کرتا ہے حضور کے ساتھ لیٹنے کو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دروازے سے باہر کھڑا تھا لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی، حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے روئی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے، عمر تو نے کمال کر دی ہے، عمر تو نے حد کر دی ہے، عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی، لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہیں کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب دفن ہونے کے پانی پر سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، فرماتے ہیں آیا عمر کو آ کے بتایا پیشانی خون سے بھری ہوئی، عمر نے سجدے میں رکھ دی، رو کے کہا آج میری توڑ نب گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ گئے، میرے نبی نے فرمایا عمر میں تجھے اپنے پڑوس میں دفن کر رہا ہوں، تو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیے ہیں نا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے گا، تجھے بھی سلام کر کے جائے گا۔ ساتھیوں، عدل و انصاف قائم ہوتا ہے لیکن ذات سے شروع ہو کے اولاد تک قربان کرنی پڑتی ہے۔ جہنم میں وہ بالآخر جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اور کسی درویش نے بات کی وہ کر کے چلے گئے، بر کمال ہی کر گئے، کہنے لگے دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا، ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑھو تو صحیح، ساری زندگی عمر ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ بسترے پہ موت نہ دینا، موت مجھے شہادت کی دینا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے، اسے شہادت کی موت عطا فرما۔ وہ بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے، شمر کہنے لگا حسین تیری چاروں جانب موت ہے، تو آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں، موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے، اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے، پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں، موت سے ڈرا رہا ہے۔ مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا، ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا۔
مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے مر گئے تو کھائے گا کون؟ وہ فقیر فاقہ مست تھے، ان کا گھر ہی کوئی نہیں تھا، ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے، وہ کہتے تھے گھر ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا۔ ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ شہادت کی۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 4 بیٹے لے کے آئے۔ کتنے بیٹے؟ بول کے بتائے۔ 4 بیٹے لے کے عمر بن جموح آئے اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آبی ہیں، ٹانگ چھوٹی ہے۔ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں 4 لے آیا ہوں، قبول کر لے۔ تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے، یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو ہیں۔ تو حضرت عمر بن جموح نے بات کی، صحابہ کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرا رہے تھے آنکھوں سے رو رہے تھے، کیا عجیب انداز ہے۔ حضور نے فرمایا عمر 4 بیٹے جو آ گئے تو تو رہنے دے۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لیے جنت کوئی نہیں؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا۔ کہا محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے، میں پہلے میدان میں جاؤں گا۔ ایک بی بی 4 بیٹے لے کے آئی احد میں، کہا محبوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی ہوں، میرے پاس کوئی اور شے ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی، بیٹے دے کے نا حاضری لگوا کے تو واپس دروازے پہ لے گئی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بی بی بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بڑھ رہا تھا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، جب تم میدان میں گرو گے تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی، دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے، جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا، جتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا، پشت پہ زخم